اچھا جی، اب جب میں آپ کو پہلی مسکنسیپشن کی بات کروں گی، اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے مسکنسیپشنز کیا ہیں، یہ امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے، پیپر میں آ جاتا ہے. پہلے چیپٹر میں سے آپ کو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے. وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں وائی ڈو وی اسٹڈی سائیکالوجی، جو میں نے آپ کو بتایا کیوں ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن میں نے نیکسٹ جب کلاس لینی ہے میں نے آپ سے پوچھنی بھی ہے. اس کی شارٹ ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی از دی اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، اور اس کی سائنٹیفک اسٹڈی ہے یہ. اچھا، اب ہم غلط فہمیوں کی بات کر رہے تھے، اب پہلی مسکنسیپشن کو دیکھتے ہیں ہم. بچوں پہلی جو اس کی مسکنسیپشن ہے نا، وہ ہے کہ اینی باڈی ہو ہیز اسٹڈیڈ سائیکالوجی کین ریڈ پیپلز پرسنالٹی. اب اس میں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکچولی از ناٹ دی کیس بیکاز سائیکالوجسٹ آر ناٹ دی میجیشنس. مطلب وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہے نا. اب فار ایگزامپل میں کسی شادی فنکشن پہ جاتی ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں دیکھ کے بتائیں ہمیں کیا ہے. آپ تو فوراً سے دیکھ کے پہچان جاتی ہیں. پھر انہیں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میں ابھی آپ کو نہیں جانتی، میں جب تک آپ سے بات نہیں کروں گی، گفتگو نہیں ہوگی، آپ کے بارے میں جانوں گی نہیں، آپ مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں گے نہیں، میں اور آپ سے سوالات نہیں کروں گی، میں کیسے ایک دم سے آپ کو بتا دوں کہ آپ کیا مطلب آپ کو کیا ہے یا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، جب تک میں آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم نہیں گزاروں گی. تو اس میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ something like that they are professionals. Psychologists professional ہوتے ہیں، ماہر نفسیات, and their area of interest is basically the study of human behavior and mental processes. Actually یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسانی کردار کو اور ذہنی اعمال mental processes ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا دماغ ہے، برین ہے، اس کے اندر ہمارا مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، مینٹل اس کے اندر ذہنی اعمال. اب ہمارا مائنڈ نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے، ہم سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ساری چیزیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بہت کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، یا زندگی میں جس طرح سے وہ گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی حرکت ان سے ہو رہی، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی سوچوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ This requires good observation as well as good prediction. اس کا مطلب یہ ہے good observation کا جہاں پہ ورڈ آئے گا اچھا مشاہدہ، اور observation کو اردو میں کہتے ہیں غور و فکر کرنا. یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ایک پرسن ایسے کیوں کر رہا ہے، اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا اس کا گھر کا ماحول ایسا ہے یا اس کو کوئی ڈر خوف ہے، اس کو کیا ہے. تو ہم پھر یہ آبزرویشن کرتے ہیں. اس کے بعد ہے گڈ پریڈکشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، جیسے محکمہ موسمیات والے موسم کی پریڈکشن کرتے ہیں جی کہ موسم ابر آلود رہے گا، یا آج بارش ہے، یا ایسے وغیرہ وغیرہ. جبکہ ہم ماہر نفسیات جب ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی ٹینشن سے بچ سکتے ہو، کیا کیا کرنا ہے، تو پھر ہم ان کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، پریڈکشن پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ہی چلتے رہو گے تو آپ فیوچر میں جا کر بہت اچھا آپ پرفارم ایسے ہی کرتے رہے تو آپ اچھی زندگی گزار سکو گے، اور اگر آپ اپنے پرابلمس کو ایسے سر پر سوار کرتے رہو گے تو آپ کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایسے ہی اگر حوصلہ رکھو گے تو آگے جا کر آپ بہت اچھی اور زندگی گزاریں گے. تو یہ ایک پریڈکشن ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد دوسری مسکنسیپشن آ جاتی ہے جی، آپ کی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ سائیکالوجسٹ کین پریڈکٹ فیٹ اور ڈیسٹینی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سائیکالوجسٹ کین اسیس اینڈ پریڈکٹ پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر. 1 2 3 4 یہ آپ کی 4th لائن پہ میں پڑھا رہی ہوں اس والی ہیڈنگ پہ. بیکاز دے گیٹ پروفیشنل ٹریننگ، انہوں نے پیشہ ورانہ ٹریننگ لی ہوتی ہے، انہوں نے ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے. دس از وائی دے کین ایزیلی ٹیل، اسی لیے وہ بتا سکتے ہیں کہ وچ ٹائپ آف اے پرسن ون از، کہ ایک پرسن کس طرح کا ہے. اب ہمارے پاس بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، وہ اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے. مثال کے طور پر پرسنالٹی کے بارے میں جاننا کہ کسی کی شخصیت کیسے ہے، تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں، بڑے سوشل ہوتے ہیں، انہیں دوستیاں کرنا اچھا لگتا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ خاموش طبیعت کے، اپنے میں رہنا.
ٹھیک ہے. تو ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ایک ہوتی ہے جو لوگوں میں گھلنے ملنے والی, ایک انٹروورٹ ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں زیادہ مگن ہوتے ہیں, ان کو زیادہ بولنا نہیں پسند. تو اس طرح سے جب ہم اندازہ لگاتے ہیں ان کے بولنے سے, یا ہمارے کو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, اس سے ہم جو اسکور نکلتا ہے, جو اندازہ ہوتا ہے, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کی شخصیت کیسی ہے, تو ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم فیوچر کے بارے میں ہر چیز بتا دیں گے, وہ ایسے کرے گا, جیسے کئی ہوتے ہیں ہم ہاتھ دکھانے جائیں گے یہ ہوگا, وہ سین نہیں ہے. ہم انہی کی باتوں میں سے باتیں انہی کو جانتے ہیں, انہی کی گفتگو سے, انہی کے جو ٹیسٹ ان پہ اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے بچوں, سائیکالوجسٹ آر ڈاکٹرز. کیا سائیکالوجسٹ ڈاکٹرز ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو ڈاکٹرز کہلوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جی آپ کہیں گے اندر ویری کامن مسکنسیپشن, یہ بہت عام غلط فہمی ہے. مسکنسیپشن کا مطلب غلط فہمی is that psychologists are doctors. Psychologists are not at all doctors, but you can say, مطلب میں آپ کو کہوں کہ یو کین سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹر آف تھاٹس, ہم سوچوں کے ڈاکٹر ہیں. جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ہمیں ویسا محسوس ہوتا ہے. ہم پھر ان کی سوچوں پہ بھی کام کرتے ہیں, ان کی سوچوں کا رخ بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا وہ تھوڑا اور بہتر سوچیں تو وہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہم سوچوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بٹ میڈیکل ڈاکٹرز نہیں ہے نا, اس لیے ہم اس طرح سے ڈاکٹرز نہیں کہلوا سکتے. دے آر اسپیشلی ٹرینڈ پیپل. ہم ٹرینڈ پیپل ہوتے ہیں, ہم ڈیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائیکولوجیکل پرابلمس, نفسیاتی مسائل. اب بچوں, اب نفسیاتی سائیکولوجیکل کا ورڈ سن کر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پاگل ہیں جو ہمارے نفسیات کے پاس جائیں, بٹ ایکچولی یہ بات نہیں ہوتی. نارمل لوگوں کو ہی تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, نارمل لوگوں کو ہی تو پریشانیاں ہوتی ہیں, غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑا پن آ جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم رونے لگ جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم نے زندگی میں کیا فیصلہ لینا ہے. تو یہ تو نارمل لوگوں کو ہوتا ہے. ہاں یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں ماہر نفسیات کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ ان نفسیاتی مسائل کو, یہ سائیکولوجیکل پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں, اینڈ ناٹ دی میڈیکل پرابلمس. میڈیکل پرابلمس کے لیے تو دوسرے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا سائیکیٹرسٹ, یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوگا سائیکیٹرسٹ, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں فرق ہے. جیسے میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, میں نے نفسیات پڑھی ہوئی ہے, میں میڈیسن لکھ کر نہیں دے سکتی. جبکہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ میڈیسن لکھ کر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پرسکرائب کر سکتے ہیں میڈیسن, وہ جو ہیں ان کو یہ اجازت ہوتی ہے. اس کے بعد بچوں ایک اور مسکنسیپشن آ جاتی ہے, کیا سائیکالوجسٹ گیو میڈیسنس؟ کیا ہمارے نفسیات میڈیسن دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے. میں اگر میڈیسن دوں گی نا لکھ کر تو میں غیر قانونی کام کروں گی, کیونکہ سائیکالوجسٹ کی باتیں ہی میڈیسن کا کام کر رہی ہوتی ہیں اگر انہیں اچھا کام کرنا ہوتا ہے. اور جہاں پر ایک گولی ہے نا ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے, وہاں پر ماہر نفسیات کی چند اچھی باتیں اس کو کام کرنا آتا ہے, اچھی باتیں دوائی کا کام کر جاتی ہیں, اتنا اثر رکھتی ہیں اگر ایک ماہر نفسیات کو کام کرنا ہوتا ہے. ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ٹپس ہوتی ہیں. اب بچوں دیکھیں یہاں پہ اب ڈیفینیشن آ گئی ہے, ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ سائیکالوجی سائنٹیفک اسٹڈی. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا یہ سائنسی اسٹڈی ہے, اس میں آپ تجربات کرتے ہیں, بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز, کردار کی اور آپ کی سوچوں کی, آپ کی ذہنی اعمال کی, ہیومن اور اینیمل. بچوں یہ اینیملس کی بھی اسٹڈی ہے اور انسانوں کی بھی, کیونکہ آگے ڈفرینٹ چیپٹرز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ماہرین نے اینیملس پر بھی تجربات کیے. بھلا کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے ایکسپیریمنٹس تھے جو انسانوں پر فوراً سے اپلائی نہیں ہو سکتے تھے, تو انہوں نے پھر جانوروں پر تجربات کر کر کچھ بھی ریزلٹس نکالے تھے. ٹھیک ہے, اب میں بچوں ایک ہیڈنگ آ جاتی ہے گولز آف سائیکالوجی. سائیکالوجی کے کیا مقصد ہیں, کیا مقاصد ہیں؟ اس کے جو شارٹ مین گولز ہیں نا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آبزرویشن, مشاہدہ کرنا, غور و فکر کرنا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. ڈسکرپشن, وضاحت کرنا چیزوں کی, دیکھنا کہ کس طرح سے. انڈرسٹینڈنگ, انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا پرابلمس کو, اپنے مریض کو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایکسپلینیشن, وضاحت دینا. پریڈکشن, پیش گوئی کرنا کہ آیا کس طرح سے لے کر چلیں گے تو فیوچر میں اور کس طرح ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے. آپ کی ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں مینٹل پروسیسز. مینٹل پروسیسز کو ذہنی اعمال کہتے ہیں بچوں, اس میں سوچنا, سمجھنا وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں. اب ایک اور ہیڈنگ آ جاتی ہے بچوں, اور یہ اب میں پیج نمبر 4 پہ آ گئی ہوں. پیج نمبر 4 پہ بچوں ایک ہیڈنگ ہے سائیکالوجی از اے سائنس. کیا سائیکالوجی از اے سائنس ہے؟ تو آپ کہیں گے یس,
کیونکہ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے ہمارے ایکسپیریمنٹس، ہماری تحقیق، ہمارے تجربات، ہمارا مشاہدہ، آبزرویشن، غور و فکر کرتے ہیں. یس سائیکالوجی از اے سائنس. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اگر بک میں آپ کو کوئی ڈیفینیشن مشکل لگتی ہے تو گوگل سے آپ سرچ کر کے ایزی سی یاد کر سکتے ہیں. پھر آپ کو آ جائے جی کہ کیا سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے واقعی ایک طریقہ کار ہے سائنسی، تو کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس میں تجربات کرتے ہیں. ہم کسی بندے، جیسے اب میرے پاس مریض آیا ہے، میں اس پہ ڈفرینٹ طریقے سے کوئی ٹیکنیک سپلائی کر کے اس کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے اس کو دیکھوں گی کیا آیا، کیوں وہ ایسے کرتا ہے. ریمبر. اب آگے انہوں نے بچوں کچھ بتایا اسکوپ آف سائیکالوجی کی سائیکالوجی کا کیا اسکوپ ہے. ایجوکیشن سیٹنگ میں، ٹیچنگ میں بھی ہم ہوتے ہیں، ہماری سیٹ ہوتی ہے. ریسرچ ورک میں، تحقیق جہاں پر لوگ کرتے ہیں. ہاسپٹلز میں ہماری جگہ ہوتی ہے. کلینکس ہم اوپن کر سکتے ہیں. کلینک ہم اپنا، اگر ہمیں جب لائسنس مل جاتا ہے، جیسے ابھی مجھے میں نے اپنی 1 ایئر کی وہ کمپلیٹ کر لیا اسپیشلائزیشن، تو اب مجھے گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس مل جائے گا. ابھی تو میں ہاسپٹل کے اندر بیٹھتی ہوں نا، پھر میں جب چاہے اپنا پرسنل کلینک بھی اوپن کر سکتی ہوں. اسکریننگ ایجنسیز میں جا سکتے ہیں ہم، آرمی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں، سوشل ویلفیئر میں. آرمی میں آپ کو پتا ہے ہماری کیپٹن کی پوسٹ ہوتی ہے 17 گریڈ کی. اس کے بعد ہے بچوں پاپولر ایریاز آف سائیکالوجی. ہماری نفسیات کی ڈفرینٹ شاخیں ہیں، یعنی کہ برانچز ہیں. کلینکل سائیکالوجی، انڈسٹریل سائیکالوجی، ہیلتھ سائیکالوجی، کنزیومر سائیکالوجی، انوائرمنٹل سائیکالوجی، اسپورٹس سائیکالوجی اینڈ فورینسک سائیکالوجی. اچھا بچوں، جب آپ کلینکل سائیکالوجی کی بات کریں گے نا، تو آپ نے کہنا ہے از اے برانچ آف سائیکالوجی. یہ نفسیات کی شاخ ہے. اس میں جیسے میں ایک ماہر نفسیات ہوں، ہم لوگوں کے مسائل کو، ان کی بیماریوں کو، ذہنی امراض کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم ان کو علاج بتاتے ہیں. انڈسٹریل سائیکالوجی میں جو لوگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، آرگنائزیشن میں، ہماری ادھر بھی جگہ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے پرفارم کرتے ہیں، کیوں پرفارمنس لو ہے، اس کو دیکھتے ہیں، کیسے لوگ کام کرتے ہیں. ہیلتھ سائیکالوجی میں ہیلتھ سے ریلیٹ پرابلمس پہ بحث کی جاتی ہے، ہیلتھ وغیرہ دیکھا جاتا ہے. کنزیومر سائیکالوجی میں صارفین، لوگ پروڈکٹس کیوں خریدتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ، یہ مشہوریاں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں لوگوں کی کس سے اس کو وہ ان کو سمجھ کر وہ بنائی جاتی ہیں، لوگ کیوں خریدتے ہیں. انوائرمنٹل سائیکالوجی میں ماحولیاتی نفسیات میں ہماری سائیکالوجی کہتی ہے جس ماحول میں رہتے ہیں اس کا بہت اثر ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا وہ پرسن اگر اداس ہے، پریشان ہے، تو کیا اس کا ماحول تو نہیں عجیب سا، کیا اس کو اماں ابا کا پیار مل رہا ہے، کیا لوگ اس کو توجہ نہیں دے پا رہے، وہ کیسے ماحول میں رہتا ہے. اسپورٹس سائیکالوجی میں آپ کو پتا ہے ابھی یہاں پہ تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے نا، باہر کی کنٹریز میں جائیں یا بگ سٹیز میں، وہاں پہ ایک اسپورٹ پینل میں بھی بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر آپ نے کسی اسپورٹس پرسن کی اسکل سلیکشن کرنی ہے، تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کون سے ایسے پلیئر ہیں وہ آگے جائیں گے، اچھا پرفارم کریں گے، کون سے سلو پلیئر ہیں ان کو وہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد ہے فورینسک سائیکالوجی. فورینسک سائیکالوجی ہوتی ہے بچوں لا کی، ہماری کریمنل سائیکالوجی بھی، قانون کی بھی دیکھی جاتی ہے قانون کے حوالے سے. اور ہماری نفسیات کہتی ہے کہ مجرم سے نفرت، جرم سے نفرت کریں مگر مجرم سے نفرت نہ کریں. بھلا کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات ایسے ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس کی غریبی اس کو یہ کرنے پر مجبور کر دے. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات تو پیدائشی طور پر تو بندہ برا نہیں ہوتا، اس کو حالات و واقعات بھی ایسے بنا دیتے ہیں. تو یہ آپ کا تھا. اور سائیکالوجی کی شارٹ ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی از دی اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. بہت شکریہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کا لیکچر کا ٹائم اوور ہونے والا ہے.